بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، 3 دعائیں ایسی مبارک دعائیں ہیں جو ہمارے زندگی کے معاملات اور مشکلات میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی ایک رحمت بے انتہا ہے۔ ان دعاؤں میں بڑے اثرات و برکات ہیں اور زندگی کے مشکل معاملات کے حل کے لیے بہت مجرب ہیں، لوگوں کے شرور سے بچنے کے لیے بہت مجرب ہیں۔ جنتی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ وکل وعد اللہ الحسنہ، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ عشرہ مبشرہ وہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے، اور ایک صحابی وہ ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی۔ وہ اس طریقے سے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے ایک شخص داخل ہو رہا ہے، اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اسی کو دیکھ لو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، داڑھی مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، بائیں ہاتھ میں چپل اٹھائی ہوئی تھی، اس کو ایک کونے میں رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو گئے۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو ابھی ایک میرے صحابی آ رہے ہیں، دروازے سے داخل ہوں گے، ان کو دیکھ لو، وہ جنتی ہیں۔ اسی طرح مسلسل 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کی ترجمان سے یہ الفاظ صادر ہوتے رہے اور صحابہ سنتے رہے اور جنتی صحابی کو دیکھتے رہے۔ تیسرے دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہو گئے۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں آپ کا مہمان ہونا چاہتا ہوں، آپ چند دن کے لیے مجھے اپنے گھر میں رکھ لیجئے۔ انہوں نے فرمایا حاضر، آ جائیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کے میزبان بن جاتے ہیں۔ مسلسل 3 دن تک وہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں رہے، ان کے معمولات کو دیکھتے رہے، ان کی نماز کو دیکھتے رہے، اور دیگر جو معمولات کرتے تھے۔ اصل میں ان صحابی رضی اللہ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ میں ان کی کوئی نمایاں خصوصیت دیکھوں جس کی وجہ سے حضور کی مبارک زبان سے جنت کی بشارت مل رہی ہے، وہ کوئی امتیازی وصف ہوگا ان کے اندر۔ لیکن کوئی عجیب بات نہ تھی، معمول کے مطابق عبادت کرتے تھے، رات کو نماز پڑھ کے عشاء کی نماز کے بعد سوئے رہتے، ہاں تہجد کی نماز پڑھتے تھے، 12 رکعت پڑھتے تھے، اور ہر 2 رکعت کے بعد 3 دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ 3 دعائیں آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تہجد کے وقت میں اٹھے اور اٹھ کر تہجد کی نماز کا آغاز کیا اور 2 رکعت پڑھتے رہے، اور ہر 2 رکعت کے بعد 3 دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ پہلی دعا تو مشہور دعا ہے، اور جو دعا عام اور مشہور ہو جائے، چاہے جس قدر بھی عظمت والی دعا ہو، لوگوں کے دلوں میں اس قدر عظمت اور اہمیت اس کی نہیں ہوتی۔ ایک دعا مشہور و معروف ہے قرآن مقدس کی، ہمیں اس کو بڑی عظمت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ عام ہو جائے تو پھر لوگ اس کو کوئی زیادہ عظمت اور باوقار دعا نہیں سمجھتے۔ جو چیز بھی کسی انسان کو وافر مقدار میں مل جائے تو اس کی قدر و عظمت دل سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم جس قدر اس دعا کو عظمت کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اسی قدر اس میں
اثرات و برکات ڈالیں گے ہمارے قلوب میں جتنی عظمت بھری ہوگی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایک تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ فی الدنیا حسنہ میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ علماء نے لکھا ہے پاکیزہ حلال روزی بھی حسنہ کے اندر، نیک صالح بیوی بھی حسنہ کے اندر، اچھی سواری بھی حسنہ کے اندر۔ آپ حسنہ میں متنوع اور متعدد نیتیں کرتے چلے جائیں، تصور میں لائیں، جن جن چیزوں کی نیت کریں گے اللہ پاک وہ چیزیں عطا کریں گے۔ اور دوسری دعا اللہم اکفنا ما اہمنا من امر آخرتنا و دنیانا، اے اللہ تو ہی ہمیں کافی ہو جا، ہمیں جتنے غم ہیں، جس قدر پریشانیاں ہیں دنیا کے حوالے سے ہیں یا آخرت کے حوالے سے، وہ ساری کی ساری پریشانیاں ہماری دور کر دے اور ہمیں کافی ہو جا۔ اسی طرح تیسری دعا وہ کیا مانگا کرتے تھے؟ اللہم انا نسألک من الخیر کلی، اے اللہ جتنی خیریں ہیں ان تمام خیروں کا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک مسنون دعا ہے جو حضور نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اے اللہ ہم آپ سے وہ ساری خیریں مانگتے ہیں جو خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں، ان تمام شرور سے پناہ مانگتے ہیں جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی ہے۔ تو یہاں تمام کی تمام خیر اور برکت کی دعا مانگنا ہے۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلی ونعوذ بک من الشر کلی، اے اللہ جتنی خیریں ہیں ان تمام خیروں کا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ہمیں وہ خیر اور برکات عطا کر دے، اور جتنی شرور و فتن ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے ان تمام شرور و فتن سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ اب یہ جامع اور کامل دعائیں ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بھی ہو گئی، اللہم اکفنا ما اہمنا من امر دنیانا و آخرتنا، یہ بھی ہماری ایک جامع اور کامل دعائیں ہیں۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلی، ساری خیروں کو طلب کرنا ہے اس دعا میں، تمام شرور سے پناہ مانگنا ہے۔ تو جب یہ دعائیں اور ان کے معمولات حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیے تو ان صحابی سے کہا کہ حضرت مجھے اجازت، اب میں جا رہا ہوں، میں کھوج کرید کے لیے آیا تھا، میرے آنے کا مقصد، آپ کا مہمان بننے کا مقصد کوئی نمایاں معمولات دیکھنے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اسی چیز کی حرص و ہوس ہوا کرتی تھی کہ کوئی عمل مل جائے جس میں ہماری آخرت کا، ہماری دنیا کا فائدہ ہی فائدہ ہو، تو اس کی طلب اور تڑپ میں رہتے تھے۔ تو ان کو بتایا کہ میرا تو یہی مقصد تھا، کوئی خاص نمایاں معمولات تو میں نے دیکھے نہیں ہیں، وہی عام معمول کے ہم بھی اس سے زیادہ کر لیتے ہیں۔ تو وہ کون سا عمل ہے جس کی برکت سے حضور نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے؟ اور سارے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کی زیارت کر لو۔ تو اس صحابی نے بتلایا کہ میری ایک خوبی ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی کہ کبھی بھی کسی آدمی کا میں اپنے دل میں کھوٹ نہیں رکھتا۔ جب بھی میں اپنے بستر کی طرف جاتا ہوں، اگر کسی کے معاملے میں کوئی خفگی ہے تو میں ان کو معاف کر کے اپنے بستر پر لیٹتا ہوں، ساری کدورتیں اپنے قلوب سے نکال دیتا ہوں۔ ایسے لوگوں کی زندگی بڑی پرکشش اور قابل رشک اور جنت کا سکون اختیار کیے ہوئے ہوتی ہے۔ بڑی زبردست زندگی ہوتی ہے ایسے آدمی کی جو یہ سارے بوجھ اپنے سر سے اتار پھینکے اور اپنے خیالات، لوگوں کی باتیں، ان کے گالی گلوچ،
یا بغض و حسد، ان تمام چیزوں کو بھول کر سوتا ہے، وہ اپنی زندگی کو بہت ہی آسان کر لیتا ہے۔ جنت میں سکون ہی سکون ہوگا، راحت ہی راحت ہوگی۔ اس راحت اور آرام کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ یہ دعا بھی ہے، یہ آیت مبارکہ، اگر کہیں کسی کا جھگڑا ہے، ان عداوتوں کو دور کرنا ہے، باہمی رنجشوں کو ختم کرنا ہے، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانی ہے، تو اس آیت مبارکہ کا ورد بہت مجرب ہے۔ یہ پڑھ کر جائیے، پانی پہ دم کر پلا دیجئے، اللہ رب العزت ان دونوں کے درمیان محبت پیدا کر دیں گے۔ غل کھوٹ کو کہتے ہیں، اللہ پاک وہ کھوٹ نکال دیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت میں ہم اپنے بندوں کے قلوب کے جو کھوٹ ہیں وہ سارے کے سارے نکال دیں گے، باہمی محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ جب کھوٹ نہیں ہوگا تو پھر محبت ہی محبت ہوگی، اور محبت باعث سکون ہے۔ محبت قلب کی پاکیزگی ہی سکون کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قلوب کے اندر کسی مسلمان کے کینے کو نہ پالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے، یا بنی ان قدرت ان تصبح و تمسیہ، اگر تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تو صبح کرے تو شام کرے، اس حال میں کہ لیس فی قلبک غش لأحد ففعل، کہ کسی مسلمان کا کھوٹ تیرے دل میں نہ ہو تو ایسا کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کر کہ کسی مسلمان کا بغض اور کینہ تیرے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میری سنت ہے اپنے دل کو پاک رکھنا، کسی کا کینہ نہ پالنا، کسی کے اوپر غیظ و غضب کے جذبات کا نہ ہونا، کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر سلب نعمت کی نیت نہ کرنا، حسد کا نہ ہونا۔ فرمایا یہ میری سنت ہے، اور ومن احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا ہے اس نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے۔ اور ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ تو برادران عزیز، اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بھی قلوب کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، عمل اثر انداز ہوتے ہیں، اور جنت میں دخول کے لیے سب سے مؤثر ترین چیز اللہ کی رحمت ہے، اور وہ مرتب ہوتی ہے اعمال صالحہ پر، اور اعمال صالحہ کی قبولیت کا تعلق قلوب کی صفائی پر ہے۔ ہم جو اوراد و وظائف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے معمولات کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ معاملہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، ہم تو پریشان ہیں، تسبیحات تو بہت پڑھتے ہیں لیکن اثرات و برکات نظر نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، پہلے قلب کی صفائی نہیں کرتے، عمل کی قبولیت کا انتظار کرتے ہیں۔ عمل تب مقبول ہوگا، عمل تب نتیجہ لائے گا جب ہمارے قلوب صاف ہوں گے، اور قلوب کی صفائی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زبانوں کی صفائی کا بھی اہتمام کریں گے، تب عمل قبول ہوگا اور نتائج مرتب ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ عمل کو اس کے صحیح طریقے کے مطابق کرنا چاہیے، پھر نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً اکابر نے ایک مثال دی ہے، فرمایا کہ شادی کو، نکاح کو اگر سنت سمجھ کر کیا جائے اور نیت بھی یہی ہو تو پھر نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ آنکھوں کی پاکیزگی بھی نصیب ہوتی ہے، اور دماغ کی صفائی بھی، اپنے قلب کی صفائی بھی، پاک دامنی بھی نصیب ہوتی ہے۔ ساری چیزیں اسی پر نصیب ہوتی ہیں۔ اگر صرف خواہش کے لیے کیا جائے اور خلاف سنت
سارے معاملات ہوں تو پھر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، پھر شادی بھی ہو جاتی ہے، نگاہ بھی صاف نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح عمل صالح کے بارے میں بھی یہی ہے، سنت کے مطابق ہو، اخلاص ہو، اور شرائط اور جو طریقے اکابر نے بتائے ہیں انہی طریقوں کے مطابق عمل کیا جائے، پھر دیکھیں نتیجہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔